سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ کل کی سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے جب سے بابو نے آپ سب کے علم میں کہ پریس کانفرنس کی ہے اور ان کے وہ جو الفاظ ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کی وجہ سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سر سیاست سے اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں تو یہ 2 گھنٹے جو پریس کانفرنس آپ نے کی ہے اس میں کون سی بات ہے جو بغیر سیاست کے کی گئی؟ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ہماری فوج کا یہ معیار بن چکا ہے یا آئی ایس پی آر کا کہ وہ آ کے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہاں پہ ایک ہی بندے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پھر وہی جملے جو عمران خان نے کہے تھے اس کا جواب بھی انہی الفاظ میں دیا جا رہا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اور کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، اور وہاں پہ جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے ان پر ایک آدھے نے تو اچھا سوال کیا، وہ کسی پروگرام میں شامل کر لیں گے، خاتون تھی شاید، مگر کسی نے نہیں پوچھا جناب آپ نے جو گورنمنٹ یہاں پہ بٹھائی ہوئی ہے اور جس طرح آپ اس گورنمنٹ کو لے کے آئے اور پھر یہ گورنمنٹ آپ کو لے کے آئی ہوئی ہے، جو 53 ارب کی لوٹ مار ہوئی ہے 2 سال میں، اس کا جواب کس نے دینا؟ کسی ایک صحافی نے، میں نے نہیں سنا، اگر آپ نے سنا ہو تو بتائیے گا، اور کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ جس طرح عمران خان کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں وہ ذہنی مریض ہے اور جیل میں ایک جج جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کرتے، ہائی کورٹ میں پیش نہیں کرتے یا کسی بھی چھوٹی عدالت میں یا سپریم کورٹ میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہیں جی ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، 7 لاکھ فوج ہے ہماری، تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا کام، آپ بھی کہہ رہے تھے کل کے بڑا کام کر رہے ادارے جو ہے، تو ایک بندے سے اتنا آپ کو خوف کیوں ہے؟ میں عمران خان کے حق میں نہیں ہوں، عمران خان کی بھی غلطیاں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آج وہ بھی مشکل میں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اسے کورٹ میں کورٹ میں پیش نہیں کرتے، وہاں پہ نہ صحافی ہے نہ کوئی ایسی بات چیت ہے، اور اس کا اتنا خوف کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس اس کے اوپر کر دی۔ تھوڑی سی طاقت مل گئی 2-3 دن پہلے، ٹھیک ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو، اس کے بعد اصل چہرے جو سامنے آنے شروع ہو گئے، اور پھر جو صحافی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ 9 مئی کی بار بار بات چیت جو کر رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب وہ ویڈیو تو ذرا منظر عام پہ لے کے آئے کہ 9 مئی میں کون سے لوگ شامل تھے، کہاں تھے آپ کی فوج، کہاں تھی آپ کی پولیس، کہاں تھے آپ کے ادارے؟ یہ سوال کسی نے کیا وہاں پہ؟ اس لیے کہ اس میں زیادہ فرمائشی پروگرام تھا، ان لوگوں نے پاکستان میں رہنا ہے، اور جہاں تک فوج کا معیار ہے، ایسے جو بیانات ہے یا ایسی جو پریس کانفرنس ہے اس سے فوج کا معیار خراب ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو میرا خیال ہے کہ کافی غصہ دلایا گیا تھا، اور پچھلے دنوں عمران خان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ اپنا اس نے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں جو بات کہی تھی وہی بار بار بات کی جا رہی، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے گی، کسی کو کتا کہنا، کسی کو کچھ کہنا، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا سر، آپ کو بالکل یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ رات دن جانے دے رہی، آج بھی کچھ لوگوں کی میرا جان گئی ہے، مگر آپ رزلٹ دیکھیے آپ کے ملک کے کیا نکل رہے ہیں وہاں، آپ کتنے سالوں سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں مگر اس کے نتائج نہیں نکل رہے، کیونکہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، آپ کے پاس وقت نہیں سیاست میں حصہ لینے کا، وہ ٹیررسٹ یا دہشت گرد جو ہے وہ اپنا کام ڈال جاتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا سیاست میں حصہ لے لیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم نکال کے جو بچا کچھ ہے وہ میرا خیال ہے کہ جس طرح کے سیاسی رہنما آپ لے کے آئے ہوئے ہیں ان کی آڈیو بھی آج کئی پروگراموں میں شامل کریں گے، جو کل تک فوج کے متعلق جرنیلوں کے متعلق الفاظ استعمال کرتے تھے۔ عمران خان کی بہن نے ایک انٹرویو کا دے لیا ادھر انڈین چینل کو، آپ کے لیے وہ مصیبت بن گئی۔ وہ اتنے بزدل لوگ تو نہیں ہونے چاہیے، ہمارے وہ بہادر ہونے چاہیے۔ ایک بندہ آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، 3 سال سے آپ کے پاس نہ کوئی کیس ہے، چلو جی 9 مئی عمران خان نے کرایا تو 2 سے سزائے موت، کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی 9 مئی عمران خان نے کرایا، لمبی داستان ہے اس میں، کئی چیزیں وہ بتا رہے تھے، تو آپ کو کیا ڈر ہے جناب؟
آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ میں بتا دیتا آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آپ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کو اس پہ بھی بھروسہ نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید چیف آف آرمی اسٹاف 5 سال تک کے لیے مقرر کر دیا گیا اور بیٹھا رہے گا۔ یہ نواز شریف اینڈ کمپنی اتنی خطرناک ہے کہ یہ وہ ضیاء الحق پروگرام بھی کروا سکتے ہیں۔ ان کے لیے معمولی کیس ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، اور لکھ لیں یہ بات، جب بھی چاہے ان کے لیے معمولی سا کام ہے کسی کو بندے کو بھی راستے سے ٹالا۔ اگر کینیا میں جا کے لوگوں کو مروایا جا سکتا ہے، اگر ہمارے ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں، اگر سلمان تصیر کو مروایا جا سکتا ہے، بے نظیر کو مروایا جا سکتا ہے، لیاقت علی کو مروایا جا سکتا ہے، تو یہ موجودہ کوئی بھی بندہ ہے، اس کی کیا حیثیت؟ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ خوش کرتے ہیں، بعد میں جو سلوک آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ آج آپ ریٹائر ہو جائیں اور جا کے ایک الیکشن جیت کے دکھائیں مجھے، ذرا جا کے وہاں پہ کہیں پہ چھوٹے سے چھوٹا الیکشن جو ہوتا ہے چیئرمین کا، وہی لڑکے دکھا دے۔ آپ کا کوئی بھی فوجی جا کے لڑکے دکھا دے، کوئی بھی جرنیل دکھا دے، کس طرح لوگ اس کے ساتھ سلوک کرتے۔ آج آپ کو یہ جو گورنمنٹ موجودہ ہے، لوگوں کو تو اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی گورنمنٹ لے کے آنی تھی تو ایسے لے کے آتے جو پاک صاف تو ہوتے کم سے کم۔ مگر کیونکہ چوروں کی کہیں پہ بھی آپ دنیا میں چلے جائیں، چور کو چور مل جائے، چرسی کو چرسی مل جائے گا، شرابی کو شرابی مل جائے گا، زانی کو زانی مل جائے گا، جیسے کیٹیگری ویسے کے لوگ مل جاتے، تو آپ کو یہ ٹیم مل گئی۔ اب لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ آپ کو یہ جو ٹیم ملی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے ان کے لیے سارا کچھ کیا، لوگوں کے اوپر ظلم کیے، لڑکیوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، بوڑھے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہو۔ خوف کس چیز کا؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، پی ٹی آئی ختم ہو گئی۔ 3 سال سے عمران خان کو جیل میں آپ نے ڈالا ہوا، پی ٹی آئی تو اب تو جتنے آپ نے ظلم کیے آپ کے حساب سے تو ختم ہو گئی ہونی چاہیے۔ اور کے ساتھ کہہ رہے جی عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی۔ عمران خان کی سیاست اگر ختم ہو جاتی تو آپ 2 گھنٹے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دیتے۔ سادہ سا سوال ہے، میں کوئی فوج کے خلاف نہیں بول رہا، نہ میں جرنیلوں کے، میں بات کر رہا ہوں پوائنٹ کی۔ تو آپ لوگوں نے جو پاکستان کا اشر کیا، انڈیا کی آپ مثال دیتے ہیں، انڈیا کا کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے پریس کانفرنس اس طرح کرتا ہے؟ چلے مجھے بتائیے، کبھی ان کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اس طرح 5 سال کے لیے ایک دوسرے کو مقرر کرتے ہیں؟ کبھی ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے پاس اربوں کی پراپرٹی کہاں سے آتی ہے؟ عمران خان کے بچے باہر پڑھ رہے تو آپ سب کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں جناب؟ کہاں رہتے ہیں آپ کے بچے؟ کہاں پہ رہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے بچے؟ کہاں پہ رہتے ہیں؟ تو لوگوں پہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب آپ نے خود اپنی بے عزتی کل کی شروع کروائی ہوئی، لوگ ماں بہن نے کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ کی تصویریں لگا کے آپ لوگوں کی آڈیو چلاتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں وہ لگا کے، اور لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو مذاق بنا دیا آپ نے فوج، یہ عزت دی فوج کو؟ یہ ان شہیدوں کی عزت ہے جو آپ کروا رہے ہیں یہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کر کے؟ یہ صلہ دیا ان کو آپ نے؟ کبھی آپ خیبر پختونخوا کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں، وہاں 4 کروڑ لوگوں نے وہ اس کو مقرر کیا ہوا ہے، جو وہاں کا وزیر اعلیٰ، اور آپ کو کس نے مقرر کیا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ غریبوں کے بچے فوج میں آتے ہیں۔ اگر غریبوں کے بچے فوج میں آ کے غریبوں کا خیال رکھتے، غریبوں کے مرہم پٹی کرتے، تو آج غریب پاکستان میں رہا ہے، کیونکہ آپ اپنی اوقات بھول جاتے۔ سارے جس کے پاس بھی دولت آتی ہے، جس کے پاس بھی عہدہ آتا ہے، ہر بات میں ادارے ادارے ادارے، اداروں نے کون سا فرض ادا کیا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہوئی ہے؟ پاکستان کی قوم وہاں پہ رہنا نہیں چاہتی۔ آج انگلینڈ یورپ کے ویزے کھول دیں کہ آج تو سارا پاکستان یہاں آ جائے گا، آپ صرف وہاں ڈگڈگی بجائیں گے۔ یہ حالت آپ نے وہاں ملک کی کر دی۔ پاکستانی ہے وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ بیچارے، کبھی کسی جگہ سے ان کی بیچاروں کی موت کی خبر آتی ہے، کبھی لیبیا سے، کبھی کسی جگہ سے، کبھی کسی جگہ سے، کوئی ڈوب گئے، کوئی غرق ہو گئے۔ یہ دیا آپ نے پاکستانی قوم؟ مکمل طور پر جو پریس کانفرنس ہے وہ اگر دیکھا جائے، اس میں آپ کے صحافی ان کی مسکراہٹ بھی سامنے آ رہی تھی جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ذہنی مریض، ذہنی مریض، ذہنی مریض، اس سے لوگوں نے
اس کو تو نہیں کہا ذہنی مریض عمران خان کو، جس کو کہا وہ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول آپ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ اتنا اس میں شعور آ چکا ہے، سمجھ آ چکی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ کر سکتے ہیں یہ کنٹرول؟ نہیں کر سکتے۔ آپ جو مرضی کر لیں، لوگوں کے اوپر مقدمات بنائیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، یہ کریں گے۔ کبھی وہ یہ درخواست دے دی ہے یہاں سے 2 بندے انگلینڈ سے جی لے کے آؤ ان کو واپس۔ آپ لے کے جا سکتے ہیں بندے؟ لے کے جا کے دکھائیں مجھے۔ پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو وہاں پہ آپ ملاقات کر رہے ہیں برٹش سفیر سے، اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ انسانی حقوق کا جو حشر کیا ہوا آپ نے جعلی کیس بنا کے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے انگریزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرح وہ ذہنی مریض ہے۔ ان کو سب پتا ہے، آپ کا بھی پتا ہے، آپ کے ملک کا بھی پتا ہے، آپ کے اداروں کا بھی پتا ہے، آپ کے قوانین کا بھی پتا ہے، آپ کے ججوں کا بھی پتا ہے، آپ کے ظلم و ستم کا بھی پتا ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی پتا ہے۔ تو آپ ایک بندہ نہیں یہاں سے لے کے جا سکتے یورپ سے۔ کیسے لے کے جاؤ؟ لگاؤ زور، رات دن لگے رہو، کسی کو لے کے جاؤ۔ یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے ایک ڈرامہ چلاتے ہیں۔ جن کو آپ نے کہا تھا انہوں نے کہا جاؤ یار جو کرنا کر لو، کیا رہ گئی عزت؟ آپ بندے کو پتا ہوتا ہے اس چیز کا۔ آج کے پروگرام میں اس کے بعد جو پروگرام آنے والے اس میں کئی آڈیو شامل کروں گا نواز شریف کی اور ان سب کی، کہ یہ ان کے اصل چہرے کیا تھے اور یہ فوج کے بارے میں کیا بتاتے رہے۔ آپ کو آج نواز شریف اچھا لگ رہا ہے، آج آپ کو شہباز شریف اچھا لگ رہا ہے، کل تک مشرف نے ان کو یہاں سے 10 سال کے ایگریمنٹ پر باہر بھیج دیا تھا مشرف کے الفاظ سے کہ ان کے دماغ موٹے ہیں۔ آپ کل تک ان کو برا بھلا آپ کے چیف کہہ رہے تھے۔ تو یہ پرابلم اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا اصل مقصد چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اصل کام جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کے کاموں میں لچ تالتے ہیں، اور وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، آپ کا سیاست سے تعلق نہیں، سارا دن آپ سیاسی لیڈروں کے ساتھ یہی کرتے رہتے ہیں، کس کو اٹھانا، کس کو مارنا، کس کو ننگا کرنا، کس کے ساتھ زنا کرنا، کس کے ساتھ یہ کرنا، سارا دن یہ چلتا ہے۔ آپ کو جا کے چیک کر لیا کس طرح فلاں کو قابو لڑکی کو کرنا، فلاں وزیر اعلیٰ کو کس طرح استعمال کرنا، اور پھر اس کو کیا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ ساری آپ کی وہاں پہ تھیوری چلتی ہے صبح سے شام تک، اور آپ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں۔ ناظرین، فوج کو اپنا معیار برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ آج فوج اور عوام میں جو دوریاں پڑ گئی ہیں وہ ان جرنیلوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے لالچ کی وجہ سے۔ 7 لاکھ لوگوں میں سے آپ کے پاس کوئی جرنیل نہیں تھا جس کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف یا فیلڈ مارشل جس طرح وہ اس کو عہدے دے رہے، کوئی نہیں تھا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بڑی قابل فوج ہے ہماری، دوسری طرف آپ کے پاس 7 لاکھ فوج میں سے کوئی قابل بندہ نہیں تھا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو قابل نہیں، ایماندار چاہیے نہیں، آپ کو وہ بندہ چاہیے جو ان چوروں کے لیے منظوریاں دو، جو ان کے الیکشن چوری کرائے، جو ان کو وہاں پہ کہ ظلم و ستم کرو، پیچھے ہم بیٹھے ہوئے۔ تو جناب آخر پہ ایک بڑا اہم سوال اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا کہ عمران خان کو یہ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے عمران خان کی زندگی میں پاکستان میں انقلاب نہیں آنے والا۔ عمران خان کی زندگی تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنی ہے، لیکن عمران خان کے جانے کے بعد اس ملک میں جو کھلبلی مچنی ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تبدیلی اسی وقت آنی، اس سے پہلے نہیں آنی۔ عمران خان غلط ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، لوگ جو اس طرح مرضی کے، مگر یہ جو مورا انہوں نے ابھی رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کریں گے اس گورنمنٹ کے خلاف۔ جس طرح اگر کبھی بھی گڑبڑ کریں گے تو ساتھ ہی کہہ دیا کریں گے کہ عمران خان کو لے آتے ہیں، پھر ان کو کہیں گے آؤ بھیجو اپنی گھر والوں کو ذرا ہمارے پاس، ہم انہیں ذرا استعمال کریں۔ یہ بلیک میل کر کے جو بھی طریقہ واردات ان کا ہے اسی کے ساتھ چلیں۔ میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے پاس ایک مورا ہونا چاہیے، اس مورے سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، آگے بھی اٹھائیں گے۔ لیکن میں پھر آخر پہ کہوں گا کہ آپ نے فوج کا معیار خراب کر دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ رانا عبدالرزاق صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور رانا صاحب سے کوئی سوالات پوچھیں گے جو کل پریس کانفرنس ہوئی اس کے بارے میں۔ رانا صاحب ہر 2 ہفتے بعد آ کے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟
ہاں تو یہ جھوٹ کو چھپانے کا طریقہ ہے. ہاں ہاں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے؟ نہیں ساری حکومت ہی پاکستان کی انہوں نے کی ہے. سارا کنٹرول ہی ان کا ہے. کچھ در پردہ ہے, کچھ کھلم کھلا ہے. اب تو یہ کھلم کھلا سامنے آ گئے ہیں بالکل, اور کہہ رہے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, حالانکہ ساری سیاست ہی کر رہے ہیں یہ لوگ. رانا صاحب, آپ نے ایک عمر گزاری, مختلف دور دیکھے پاکستان کی فوج کے بھی, پاکستان کے حالات پہ بھی, مگر جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے کہ آج فوج کو اور کوئی کام نہیں, صرف آ کے تو ایک بندے کو نشانہ بنانا شروع کر دیا؟ عمران خان تو جیل میں ہے, تو کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ وہ مجھے اس طرح سمجھ آیا کہ 5 سال کا ٹھیکہ مل گیا ان کو, CSD چیف ڈیفینس فورس کے جو بنے ہیں یہ 5 سال کے لیے. اب ان کو ٹھیکہ مل گیا ہے, یہ آمر مطلق بن گئے ہیں. اب یہ جو مرضی کریں, جس کو مرضی پھانسی دیں, جس کو مرضی پکڑے, اور جس کی مرضی عزت رلا دیں. اب ان کو ٹھیکہ مل گیا ہے 5 سال کا. لیکن رانا صاحب, یہ تو پہلے بھی بہت 3 سال سے ظلم ہو رہے تھے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں اضافہ ہوگا, مزید تیزی آ جائے گی. آپ یقین بھی نہیں کر سکتے اتنا ظلم ہوگا. اب اتنا ظلم ہوگا کہ پچھلی تاریخیں آپ بھول جائیں گے. جو پچھلے سالوں میں انہوں نے کیا ہے, آرمی نے یا جرنیلوں نے کیا ہے, وہ آپ بھول جائیں گے. یہ تو اب چنگیز سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. رانا صاحب, عمران خان ذہنی مریض ہے, اگر وہ ذہنی مریض ہے عمران خان فرض کرے, تو ان کو پاگل سے تو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بندہ پاگل ہے, تو کس چیز کا خوف ہے؟ 2019 میں تو اس کو ابو جان کہتے تھے یہی لوگ. اس کو کیوں لائے ہیں, اس کے پیچھے کون نہیں پھر رہا تھا, یہی صاحب پھر رہے تھے. یہ DIG ایسا اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھے, یہ سبھی لوگ آگے پیچھے پھر رہے تھے. آپ اس کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اب زیادہ کچھ نہ کھا لیا ہے دوسری طرف سے. ان کو اب پریشر آ گیا ہے, اب تو آل بن گئے ہیں. اب ان کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ, جو مرضی کریں. رانا صاحب, عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ عمران خان کا مستقبل روشن ہے. وہ ہیرو ہے, وہ آئے گا. اور یہ زیرو ہیں, یہ جائیں گے. نہیں, کیسے جائیں گے؟ انہوں نے تو سارے سسٹم پہ قبضہ کر لیا. اب بغاوت ہوگی, تماشا بنے گا یہ لوگوں کی. دیکھیں میری بات, ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیسے کیا تھا وہ. خدا کی قدرت بڑی ہے کہ یہ لوگ بڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ کہ پوری پریس کانفرنس ہی اس میں کر دی, اس میں کوئی سوال نہیں کیا گیا کہ لوٹ مار ہو رہی ہے, لوگ ان مسائل میں گرے ہوئے ہیں, بارڈروں پہ لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں, سیکیورٹی ہماری جو ہے کمزور ہے. ایک ہی بندے کے اوپر پوری پریس کانفرنس کر کے رکھ دی. لوگ جائیں بھاڑ میں, ان کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے. ان کا کبھی مجھے یہ بتائیں, جرنیلوں کا بجٹ پہ بھی کام ہوا ہے؟ مہنگائی آ جائے, کچھ بھی آ جائے, ان کا بجٹ تو بڑا ہی ہے اور ان کو ملا ہے. جو چیز مانگتے ہیں ان کو مل جاتی ہے. عوام سے ان کا کیا تعلق ہے؟ عوام میں ان کی اولادیں ہیں, عوام میں ان کے کیا ہے؟ ان کی تو اولادیں بھی باہر ممالک میں ہیں, جائیدادیں بھی باہر ممالک میں ہیں, اور اگر یہاں بھی ہیں کچھ تو وہ بھی بڑی کلاس میں ہیں سارے. انٹرنیشنل میڈیا بڑا اس پہ آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ جنرل صاحب کو زیب نہیں دیتا تھا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے, اور یہاں تک کہ کتا تک کا لفظ. ان جرنیلوں کو یہ زیب دیتا تھا جب مشرقی پاکستان میں انہوں نے کیا کیا تھا, وہ تو جب انہوں نے بغیرتی کی حد پار کر دی تھی. آپ بھی وہی جرنیل ہیں, آپ کیا سمجھیں, آپ وہی ہیں یہ. وہ تو کہتے جی حمود ارمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں, ان میں ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے, وہ آئینہ ان کو دکھائیں, یہ وہی کریکٹر ہے. وہ تو کہتا مجیب الرحمان غدار تھا, لیکن جو آپ تو میرا خیال میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں, جو آزادی مانگتا ہے وہ غدار ہوتا ہے ان کے میننگ میں. تو یہ نواز شریف کے ساتھ حکومتوں کو گراتا ہے وہ جرنیل ہوتا ہے.
نواز شریف کو تو مشرف نے بھجوایا تھا 10 سال کے لیے باہر کے یہ ملک کے لیے خطرہ ہے، تو اب نواز شریف بڑی تقریریں کرتا تھا، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے جرنیلوں کے خلاف، تو کیا ہوا ان سب کو اب؟ اس کو وہ بیچ چکا ہے، وہ اس نے اپنی قیمت لے لی ہے نواز شریف نے. یہ زرداری اور نواز شریف یہ بک چکے ہیں، اور ان کا ساری قوم کو پتا ہے ان کا کریکٹر کا. اب کیسے آئے ہیں؟ فارم 47 پر آئے ہیں. یہ کیا اوقات ہے ان کی؟ یہ جسٹیفیکیشن ہے قوم میں. کہاں گیا انصاف؟ جرنیلوں کا انصاف کہاں گیا؟ سیاستدانوں کا انصاف کہاں گیا؟ عدلیہ کا انصاف کہاں گیا؟ بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے. اگر رانا صاحب بیڑا تو غرق ہو گیا، ساری دنیا کو پتا ہے. یہ تو کہتے ہیں بڑی اونچی اونچی اڑان میں چلے گا پاکستان. یہ مجھے یہ بتائیں، اپنے سورسز بتائیں. ساری تو کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے چلے گئی ہیں، اور ان کا معیار دیکھیں کتنا مقروض ہو چکا ہے، اور روپے کی قیمت دیکھیں. ہم یہاں بیٹھے رو رہے ہیں، گر گیا ہے روپیہ بالکل. یہ تو یہ سوال کسی صحافی نے کیوں نہیں کیا ان سے؟ صحافی بیچارے کیا کریں، وہ انہوں نے بھی جینا ہے پاکستان میں، زندہ رہنا ہے. رانا صاحب 5 سال کے بعد بھی یہ صاحب جانے والے نہیں. اگر ضیاء الحق پروگرام نہ ہوا تو میں کہتا خدا کی قدرت بڑی ہے. اللہ اکبر کا نعرہ مار کے دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے. 1 سال بھی نہیں چلے گا یہ. میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ 1 سال بھی نہیں یہ چلے گا نظام. رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں، ایک انٹرویو دے لیا نواز اس کی عمران کی بہن نے انڈیا کو، تو نواز شریف تو خود بھی انٹرویو دیتا رہا، تو اس کو تو گھر میں بھی پتہ ہی آپ کو، جس طرح بغیر ویزے کے بغیر پوچھے مہمان آ جاتے تھے جاتی عمرہ، اس کی فیکٹریوں سے بندے پکڑے گئے راؤ کے. تو وہ انٹرویو اور 9 مئی کا یہ ڈرامہ چلا کے تو کیا بتا رہے لوگ، کل کی سوشل میڈیا پہ بھی لان تان پڑ رہی، کھلبلی مچی ہوئی ہے. بات یہی ہے محترم، یزید نے جو انصاف کیا تھا یہ وہی انصاف ہو رہا ہے. 72 لوگوں کے خلاف ساری فوج اکٹھی کر دی تھی اس نے. یہ یزیدی انصاف ہو رہا ہے. عمران خان کی دہشت کیوں نہیں جا رہی ان کے دلوں میں؟ آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیں، یہ ختم کر دیں گے پی ٹی آئی کو. نہیں ختم کر سکتے یہ لوگ، یہ خدا نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. اور ان کی آرزویں کبھی نہیں پوری ہوں گی، خاک میں مل جائیں گی. یہ لوگ اسی طرح جائیں گے جیسے ضیاء الحق گیا تھا. رانا صاحب آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ لوگ جس طرح گالیاں نکال رہے ہیں، اور وہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں، مختلف سوالات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور پرانی ویڈیو بھی چلا رہے ہیں، کبھی شہباز کی، کبھی نواز کی، کبھی مریم کی، کبھی خواجہ آصف، کبھی رانا ثناء اللہ کی. تو کوئی شرم چیز بھی ہے کہ ختم ہو چکی ہے؟ شرم مگر ان کو نہیں آتی. دیکھتے شرم ان کو آتی ہے جو با شرم ہوں، باغیرت ہوں. ان لوگوں کو کیا آئے گی؟ یہ دیکھیں آپس میں کیا ہوتا رہا ہے ان کا، نواز شریف کا اور زرداری کا. بے نظیر کی تصویریں کیسے گراتے رہے ہیں یہ، اور کیا کچھ نہیں کہا اس کو، مل کے بیٹھے ہیں. ان کا کیوں مقصد ان کا ایک ہے، ان کے ارادے ایک ہیں. ایک نے کچھ سنبھالا ہوا ہے، دوسرے نے کچھ سنبھالا ہوا ہے. یہ تو بندربانٹ ہو چکی ہے. اب تو عدلیہ تک کو اغوا کر لیا انہوں نے. اب یہ کہتے ہیں ہم خدا ہیں، مگر نہیں، میرا خدا ضرور غریب کی اور مظلوم کی مدد کو آئے گا. ہاں صاحب سوری رانا صاحب، مظلوم کی مدد، سڑکوں پہ غریبوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی ریڑیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کا فروٹ خراب کیا جا رہا ہے، پولیس کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے، اور وہ بیچارے کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کا چلان کر دیتے ہیں، کروڑوں کے چلان کر دیتے. وہی ذہنیت ہے محترم، یہ وہی ذہنیت ہے ہلاکو خان والی، چنگیزیت والی. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ہیں سب کچھ، ہم ہی دانشمند ہیں دنیا کے. دانش مندی تو ان کے ہر قدم سے ٹپک رہی ہے. ناکام حکومتیں ہیں، ناکام حکام ہیں ان کے. زیرو ہو چکی ہے حکومت. اب ان کو پردہ ڈالنے کے لیے اب اس کو چیف بنا دیا گیا ڈیفنس فورسز کا. اور یہ دیکھیں کب تک چلتا ہے. 1 سال نہیں چلے گا، اور یہ سارا جو عمارت انہوں نے بنائی ہے دھڑام سے نیچے آ گرے گی. رانا صاحب آخر میں یہ ایک اہم سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا دیکھتی ہے، گورنر راج لگے گا؟ گورنر راج نہیں لگے گا. وہ تو کہہ رہے جناب یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے،
نہیں لگے گا، اگر لگے گا تو ان کی موت شروع ہو جائے گی، نظام کی موت شروع ہو جائے گی گورنر راج کے بعد. کیونکہ پٹھانوں سے پنگا لینا مشکل ہے ذرا. ہاں جی، مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ادھر سے پٹھان ہیں، ادھر سے بلوچ ہیں، ادھر سے انڈیا ہے، یہ جائیں گے کدھر؟ رانا صاحب آخر میں ایک پہلا تو آخری تھا، چلو یہ بتائیے سوشل میڈیا پہ یہ سارا کوئی دیکھ کے شرم نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے فوج کا معیار اتنا گر گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ بے ضمیر ٹولہ مل چکا ہے، اور بے ضمیروں کا جو علاج ہے وہ خدا ہی کرتا ہے، اور خدا ہی ان کا علاج کرے گا. اور ایک ہیرو کو یہ زیرو کرنے والے، اس کو ذہنی مریض کہنے والے، یہ خود ذہنی مریض ہے، یہ خوف زدہ ہے عمران خان سے. چلیں بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. اچھا یہ میں بتا دوں کہ پریس کانفرنس بہتر ہے کہ جو اب ان میں دانشور بھی کوئی نہیں، مصیبت تو یہ وہ تو سارے باہر آگے ہوئے، اب سارے میری طرف دیکھ رہے ہوں گے، میں تو اللہ رحم کرے کچھ بھی نہیں، لیکن ان کو کوئی مشورہ بھی نہیں دیتا، ان کو کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ یار آپ کو ضرورت نہیں پریس کانفرنس کرنے کی، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے پریس کانفرنس، سمجھ سے باہر ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، کل کی پریس کانفرنس اور پاکستان کے موجودہ حالات، اور ابھی میں مولانا اشرفی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے جناب فوج کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے ساتھ ہے مذہبی اسکالر جوید اقبال چیمہ صاحب مانچسٹر سے. چیمہ صاحب کیا دیکھتے ہیں کل کی پریس کانفرنس کو آپ؟ جی مبارک صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سننے والے ناظرین کو بھی خدمت میں اسلام. میں یہ فرسٹریشن کا ایک جو ہے نا وہ عنصر شامل ہے اس میں، وہ دیکھ رہا ہوں. ایک تو نمبر 1 تو فرسٹریشن ہے، عمران خان کا خوف ہے، اور دوسرے جو ایکسٹینشن میں اتنا گیپ آیا ہے اور جو ایکسٹینشن میں بےزتی ہوئی ہے، اس کا یہ تھوڑا سا بدلہ لینے کے لیے، یا یہ سمجھیں کہ اس کو لوگوں کی نظروں میں دور جھونکنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ میں کہہ رہی. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مقصود ہے اس بات کو، نواز شریف کو، شریف خاندان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ عمران خان کو ہم رستے سے ہٹا دیں گے، آپ فکر نہیں کریں، ہم اس پہ گامزن ہیں. یعنی یہ میرے نزدیک جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہیں. اور چوتھی چیز وہی ڈر اور خوف اور اپنا فرعون کا تسلط قائم رکھنا اور پیر جمانا، اور آگے جو تصدیق ہو گئی ہے یہ اس کی نوٹیفکیشن میں، اس کا تھوڑا سا ریئیکشن تھا، اس کی کنٹروورشن تھی، اس کے یہ اندر کا جذبات تھے، یعنی اندر کی ایک آگ تھی جو اتنے دن میں جو لگی ہوئی تھی، اس کو بھی بجھانا مقصود تھا، اور کسی کے اوپر اس کو ڈالنا تھا، وہ عمران خان کے ڈال دیا. کہ سارے کام کا جو ہے نا مدعا عمران خان ہے، یعنی ایکسٹینشن کو ڈیلے کرنا بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا، اور میرے تخت کو جو پریشانی ہے وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہے، اور میرا تخت طوالت اختیار نہیں کر رہا وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہے، اور جو کچھ ملک کے اندر میری بےزتی ہو رہی ہے، بےزتی کس کی ہو رہی ہے؟ وہ جو چودھری نظام الدین ہے. تو وہ اپنے آپ کو اس فرسٹریشن سے نکالنے کے لیے، اور پھر اس ادا کو جو ایک لفظ عمران خان اپنے زبان سے نکالتا ہے، اور وہ ایسا ہیرو ہے، اس کی زبان سے نکلا ہو لفظ ایسا 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 جو ہے نا کھڑاک ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک منبع بن جاتا ہے. جس طرح ڈرٹی ہاری لفظ چل گیا، اور ذہنی مریض پر ایسا چل گیا ہے کہ اس سے نیندیں ان کی حرام ہو گئی. اب یہ ان ساری چیزوں کا لب لباب تھا، اور اس میں سب سے بڑا کردار یہی تھا کہ ایک تو ذہنی مریض اٹھا، وہ کہنا میرے سینے کو لگا ٹھا کر کے، وہ ان کے ذہن سے جہاں نہیں رہا. وہ جو ایسا فکرہ ہے نا عمران خان کا، یہ ذہنی مریض ہے، اب وہ ان کی نیندیں حرام کر چکا ہے ذہنی مریض کا لفظ. اس کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے اس کے اوپر ذہنی بیمار کا لگا دیا، حالانکہ یہ بیانیہ نہ چلے گا، نہ کو مانے گا، اور نہ. اور اصل بات جو ہے نا وہ ہے شریف خاندان جو فسادی خاندان ہے، جو سارے فساد کی جڑ ہے، جو جس طرح ماشاءاللہ میرے جنرل صاحب پیارے پیارے فیلڈ مارشل صاحب اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح شریف خاندان کی بھی خواہش یہ ہے کہ ان کے آگے کوئی بھی آیا، یہ ان کی تاریخ ہے
کہ بے نظیر آئی اس کو گالیاں, کوئی اس کے یہاں کیا گیا اس کو گالیاں, یہ کیا اس کو کیا کہتے تھے, یہ کیا آ گئی ہے, کدھر سے آ گئی ہے. جب ان کا تخت جو ہے نا وہ ڈاواڈول ہونے لگتا ہے نا, تو یہ پھر اپنے مخالف کو چت کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے. پیسہ ان کے پاس ہے, وہ لوٹا ہوا ہے, وہ چوروں کو مال ڈانگوں کا گاز, انہیں پیسہ لگانے کا کوئی پریشانی ہوتی, اس لیے وہ جرنیلوں کو خریدیں یا بیوروکریسی کو خریدیں یا ججوں کو خریدیں یا دنیا کے سفارتکاروں کو خریدیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دنیا کے ساتھ رابطے, کیونکہ پیسہ تو پاکستان کا ہے, وہ تو چوری کا ہے, وہ تو کرپشن کا ہے, اس لیے انہیں بے دردی سے استعمال کرنا آتا ہے. اور وہ ان کے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ان کے یہی اصول ہے کہ تھریٹ کرو, ان کے آگے لیٹ جاؤ اور پھر یا بندے کو خرید لو. یعنی ان کا یہ کام ہے. اور یہ چھانگا مانگا سے شروع دن سے, پہلے دن سے انہوں نے ایک ٹریجڈی اپنی بنائی ہوئی ہے کہ سپاہی سے لے کے آئی جی تک, اور اب تو سپاہی سے لے کے جنرل تک کس کو کس طرح خریدنا ہے, یہ ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں اور ججوں کے گھروں تک پہنچتے ہیں, ان کو تھریٹ بھی کرتے ہیں, خریدنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, پھر ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. تو ویڈیو کا معاملہ تو بڑا دور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, سب نے پتا چل گیا کہ اسرائیل سے جو انہوں نے سسٹم لگایا ہوا ہے اس سے یہ لوگوں کی جاسوسی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی ویڈیو بھی ریکارڈ میں رکھتے ہیں. اور یہی ان کا تنازع جنرل فیض کے ساتھ تھا کہ وہ اس نے بھی ان کی کچھ ویڈیو, جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, ایک آدمی خود جو ہے نا چور ڈاکو ہوتا ہے نا, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس طرح کہ میں چور ڈاکو ہوں نا, اسی طرح کا یہ فلاں آدمی چور ڈاکو ہے تو اس کو رستے سے ہٹانا ہے ضروری ہے. تو اسی طرح کا وہ کام فیض نے کیا تھا. ان کی کچھ ویڈیو وغیرہ اس کے پاس محفوظ تھی, اس کے خلاف ہو گئے. ابھی بھی انہوں نے جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے لوازمات دیے ہیں, ایکسٹینشن کے لیے کہ یہ ہونا چاہیے, اس میں یہ ججوں کے نام اور جو جنہوں نے جی آئی ٹی میں کردار ادا کیا تھا, جنہوں نے پاناما کا کردار ادا کیا تھا, جنہوں نے نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا تھا, یہ سارا کچھ کو مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ طاقت کا سچ چشمہ تو اعظم میر کے پاس ہے, تو ہم انہیں تو اس کو ایکسٹینشن دینے میں کوئی اعتراض نہیں تھا. ساری گیم تو یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے جو مطالبات ہیں لندن پلان والے, ان پہ کتنا عمل ہوا ہے, کتنا نہیں ہوا, اور آگے چل کے ان میں کتنا عمل ہوگا. تو یہ پریس کانفرنس ایک دکھانا تھا نواز شریف کو کہ لیں جی ہم آپ کے جو ہے نا وہ جس طرح آپ نے حکم فرمایا تھا ہم وہ کام کر رہے ہیں, اس لیے آپ ہمارے اوپر مہربانیاں اپنی جاری رکھیں, اور ہم وہ کام جو ہے نا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے. تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر نواز شریف عقل مند ہوتا یا شریف خاندان عقل مند ہوتا یا اس کے حواری وہ پٹواری وغیرہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا عمران ہاں یہ بیوقوفی ہے, کوئی شک نہیں, اور زادی خان یہ عقل مند ہوتا تو جس طرح نوٹیفکیشن کے دوران جنرل عاصم منیر صاحب نے تقریر کی تھی, اس تقریر میں انہوں نے اپنا لائمہ عمل بتا دیا تھا, اپنے ذہن کی طرح بتا دی تھی کہ میرے اندر ہے کیا, میرے اندر پک کیا رہا ہے, اور میں آئندہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اس سے یہ سبق سیکھ لیتے, مگر انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا اور نہ اس تقریر کو حوالہ دے کے اس کو بلیک میل کیا ہے. یہ ان کی کمزوری ہے, اور یہ ان کا سمجھے ایک ڈیفنس میں نہیں جا سکے, یا یہ سمجھے کہ اس کو اجاگر نہیں کر سکے, یا یہ سمجھے کہ ان کی ناقدہ نیسی ہے, ان کی فہم و فراست اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس تک پہنچتے. کہ حالانکہ اس نے بتا دیا تھا, یہ زرداری کو کھول کے اس نے پیپل پارٹی کو گالیاں دے دی تھی اس تقریر میں, اور میٹرک پاس اور جاہل سیاستدانوں کو کہہ دیا تھا, اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت لانا چاہتا ہوں, اور میں اس ملک میں انہوں نے یہ کیا وہ کیا, یہ سیاستدان فیل ہو گئے ہیں. اور اس کا جو نقشہ ہے وہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا, اور اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سلیکشن چاہتا ہے کہ میں جس کو جو میری فیصل وانڈا کی طرح آؤ بھگت کرے, میری شان میں جو ہے نا وہ قصیدے بیان کرے, میں اس کو دے دوں گا. جس طرح علامہ طاہر الاسوی صاحب ماشاء اللہ اس کی شان میں جو ہے نا آج کل بلند بات دعوے کر رہے ہیں, تو یہ درباری علماء بھی ہوں گے اس میں, اور درباری صحافی بھی ہوں گے, اور درباری بیوروکریٹ بھی ہوں گے, اور درباری جنرل بھی ہوں گے, اور سارے کو ٹیکنوکریٹ کی شکل دے کے اور ان کو اوپر اٹھا دیا جائے گا. اور یہ اس کا ذہن تھا, اور یہ اس کو کہہ سکتے تھے, یہ اچھا موقع تھا شریف خاندان کے, اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو. مگر ان کو تو عمران خان کا خوف ہی جو ہے نا وہ کسی کے کروٹ لینے نہیں دیتا, نہ ان کو سوجھ بوجھ نہ عقل میں آنی ہے کہ اگر یہ اس قابل ہوتے تو کہہ سکتے تھے کہ جناب والا ابھی تو ہم نے آپ کی ایکسٹینشن نہیں کی, اور آپ نے اپنی حکومت کا نقشہ بھی پیش کر دیا ہے, تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے
तो हम माजूर चाहते हैं, हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे सकते। तो अंदर खाते हो सकता है इन्होंने कोई बातें की हो, ये बेलादा बात है, अपनी बातें इन्होंने मनवाई हो, मगर सूरत हाल यह है कि उससे फायदा उठा सकते थे और अपने जर्नैल को ऊपर ला सकते थे। ये इनके लिए एक सुनहरी मौका था, बहुत बेहतरीन सुनहरी अच्छा मौका। चीमा साहब टाइम दे, थोड़ा 2-4 सवालात भी हैं, आपने तफसील जी, से बता दिया। तो ये हाँ करे सवाल आप जी। पहला सवाल तो बड़ा अहम है कि जिस तरह जिया को भुट्टो लेके आया था और फिर जिया ने भुट्टो साहब की मंजी ठोक दी थी, आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि इनके लिए भी ऐसे ही कोई प्रोग्राम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। इस मुल्क को चलाने के लिए इमरान खान की फेवर हासिल करना और इनके खिलाफ जाना ये मजबूरी है। अब इस हुकूमत के सरबराह की, कोई भी हुकूमत का सरबराह हो, आज आसिम मुनीर है, उसकी जगह कोई और आ जाए, जिसने इस मुल्क को चलाना है उसने इमरान खान की फेवर करनी पड़ेगी और शरीफ खानदान जरदारी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे को चाहे कितना भी वो डफर है, कितना भी डफर है, उसको ये पता है, चाहे वो सिपाही है, चाहे जर्नैल है, चाहे आईजी है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, हर एक को पता है कि इमरान खान की मकबूलियत है अवाम के अंदर और शरीफ जरदारी की कोई मकबूलियत नहीं है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। और जो शख्स शरीफ खानदान के साथ मिलेगा वो गंदा हो जाएगा और उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये बेवकूफ नहीं है, ये इनको पता है। इसलिए ये आने वाले वक्तों में मैं देख रहा हूँ कि इनका दरतख्ता होगा, इनकी चीखें निकलेंगी और इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। अच्छा चीमा साहब एक चीज बताइए, वो तो कहते हैं इमरान खान की सियासत खत्म होगी, या आप कह रहे हैं इमरान खान के बगैर चल नहीं सकते। उसने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जनाब कि वक्त गुजर चुका है, नाम तो नहीं लिया इमरान खान का। क्या वजह आपके और जो DGISP है काफी फर्क है बात करने में? हाँ जी, ये सिर्फ एक मैंने अर्ज कर दिया पहले कि ये सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इमरान खान को ये रास्ते से नहीं हटा सकते, ये इनकी मजबूरी भी है, इनके गले का फंदा भी है, इनको अपनी मौत भी सामने नजर आ रही है, इनको सब कुछ पता है कि इमरान खान को कुछ हुआ तो ये लटकाए जाएंगे, इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये बात ज़हन में रखे, ये इतना आसान नहीं है। ये इमरान खान इंटरनेशनल लीडर है, ये कोई आम आदमी नहीं है। अच्छा, और ये इनके गले की हड्डी है। ये सिर्फ शरीफ खानदान को वक्ती तौर पे खुश करने के लिए और अपने ये जो 7-8 दिन की मिट्टी इनके गले तो पड़ी थी इनके सर के ऊपर, और उसको हटाने के लिए ये एक जज्बाती इन्होंने अपने दिल का जो बुग़्ज़ हसद कमीने की नफरत तो पहले इनके है ही, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। इमरान खान के साथ बुग़्ज़ हसद की नफरत तो है, मगर उसका अजहार इतना नहीं पहले हुआ था जितना अब हुआ है। बाकी ये इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये इस काबिल नहीं है। और अच्छा सर ये बताइए जरा मुख्तसर रखें, टाइम काफी। अच्छा ये बताइए जो असल इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पे आवाज उठाई है। वो देख रहे हैं कि एक आर्मी का DG जो है वो आके ये बातें कर रहा है। ये जेब देती थी बातें वैसे अखलाकी तौर पे? थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दीजिए। एक तो जेब नहीं देती थी, दूसरे मैंने कहा ना इनसे मुंह से निकल गया हसद बुग़्ज़ की नफरत इतनी थी कि अल्लाह ने इनके मुंह से निकाल लिया। अब ये FIR इनके खिलाफ होगी, अब ये कत्ल इनके ऊपर जाएगा, इसलिए ये इससे इज्तनाब करेंगे कि इमरान खान को नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये खुद फांसी के फंदे तक पहुंचने के लिए इन्होंने खुद ऑफर कर दी है पूरी दुनिया को क्या है कि हमारा फंदा तैयार है, हमारा गला तैयार है, तो ये मारे जाएंगे सारे बेचारे। अच्छा एक चीज बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक नजर नहीं आ रहे मुझे, ये कोशिश करेंगे, आप देख रहे हैं कि वहां से कोई ऐसा काम पड़ जाए जिसकी वजह से, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि मुल्क के हालात तब्दील हों? ये आपका सवाल बहुत जबरदस्त है। मैंने 2 चीजें बहुत पहले कही थी, जब अफरीदी साहब नए नए आए थे, उस दिन में आपको बताया था कि ये चंद दिन है, नोटिफिकेशन से पहले कुछ कर लें कि नोटिफिकेशन के बाद जो है ना फिरौन बहुत ताकतवर हो जाएगा और उस ताकत के नशे में बहुत कुछ कर सकता है। और अब वो उसने अपना इजहार भी कर दिया है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना पटा गले में हो तो और बात है, पटा गले से उतर जाए तो कुछ और बात होती है, फिर आदमी आजाद हो जा रहा है। अब वो पटा गले से उतर गया, अब आजाद है, तो उसने नोटिफिकेशन जो है ना मिला और फौरन उसको संभल नहीं सका और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। तो अब फिर मैं ये आखिरी बात ये कहता हूँ सोहेल अफरीदी के लिए, अभी मूवमेंट का
अमल हो सकता है, अभी मुल्क में इनकलाब आ सकता है। KPK में अगर जो मंसूबा है शाहराहें बंद करने का और मुकम्मल तौर पे बाइकआउट करने का, अगर अफरीदी साहब इस वक्त निकलते हैं, KPK निकलता है तो काम बन सकता है, वरना ये इसके बाद फिर मुकम्मल तौर पे सफाया है और मुकम्मल तौर पे होल्ड है फिरौन का, वो फिर जो चाहे करेगा। ये आखिरी मौका अभी सुहेल अफरीदी के पास है, KPK वालों के पास है, तरीके साहब के पास है। वाडा ने तो कह दिया कि आज से लोगों की चमड़ी उतरेगी, उसने तो साफ कह दिया। वो जो कहता है बिल्कुल सही, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो आसिम मुनीर की जुबान इसमें बोलता है। और देखो जो उसने बोला था वही DGISPR साहब ने बोला है, उसमें कोई शक नहीं है कि उसे कहाँ पर पहले कह दिया जाता है कि तुम कहो और उसके बाद फिर खुद मैदान में आ जाते हैं। कोई शक नहीं, मैं इस बात पे एग्री हूँ कि अब भैया अपने इंतहा को जाएंगे, मगर इंतहा को जाएंगे तो फिर मौका मिलेगा ना, क्योंकि सोए हुए को जुगाने के लिए आदमी थोड़ा सा हलाए तो नहीं उठता, थोड़ा सा पानी डाले तो नहीं होता। तो जब पानी की बाल्टी डाले तो फिर उठ मजबूरी होती है उठने की। तो मैं कहता हूँ ये करे ना, ये इससे होगा, नतीजा इससे ही होगा। रिएक्शन एक्शन इज एक्शन, एक्शन इज एक्शन, वो इससे होगा और इससे ही हालात इंशाल्लाह बुरे हालात आएंगे तो अच्छे हालात की तरफ हम जाएंगे। अगर हमें बुरे हालात में का सामना ना करना पड़ा तो अच्छे हालात की तरफ हम नहीं जा सकते। आखिर में एक छोटा सा सवाल है, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे तो आपको लग रहा था कि हमारा कोई जर्नैल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? यहाँ जर्नैल की तो बात ही दूर, एक आम आदमी जिस तरह वो लुच्चड़ उस्मा बुखारी या टक्कर करने वाले ये लोग हैं, ये तो उनसे भी क्या गुजरा, नीचे गिर गया है। अंधे के शाह को खुश करने के लिए वो बहुत नीचे चला गया है। ये अपने शाह को खुश करने के लिए, जनरल असेंबली को खुश करने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए बहुत ही नीचे चला गया है, बहुत ही गंदी नाली में चला गया है। और इतनी गंदी नाली में शायद ही इस पाकिस्तान की तारीख में कोई जर्नैल गया होगा जितना ये शख्स चला गया है। और ये सिर्फ खुशनुदी में गया है, और आज खुशनुदी में बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, जैसे टक्कर खानदान जा रहा है, टाटर खानदान और दूसरे, तो इसी तरह ये भी उसी खुशनुदी में है। तो बाकी ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। मेरा अल्लाह इनके अपने मंसूबे हैं, मेरे अल्लाह का अपना मंसूबा है। इंशाअल्लाह इमरान खान सुखरू भी होगा, इमरान खान बाहर भी आएगा और इमरान खान इस मुल्क की तकदीर को संवारेगा भी और इस मुल्क की तकदीर को बचाएगा भी। और इस अच्छा सर, ये सुन लें, एक खबर है, आप बताएं, ये इमरान खान की बहनों को भी आप पकड़ने के लिए कोई ऐसी गेम डाली जा रही कि वो भी बाहर ना आए? जी, मैं कह रहा हूँ सब कुछ होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी, अभी मुश्किलें आएंगी। उन्हीं मुश्किलों में से जो है ना, वो इसी आग में से एक चिंगारी फिर ऐसी निकलेगी जो इनका भी जो है ना घर बर्बाद करेगी। ये बात है और ये होगा तो तब होगा, ये बात ज़हन में रखिए। अच्छा, आज के हालात में लोग जो है, पाकिस्तानी कौम जो है सोशल मीडिया को जिस तरह इस्तेमाल कर रही है, और सोशल मीडिया पे इतनी गंदी गालियां कभी भी हमारी फौज के लोगों को नहीं पड़ी, तो ये नौबत क्यों आई? मुख्तसर जरा बताइए। अपनी करतूतों की वजह से हसद, बुग़्ज़, कीना, नफरत के इंतहा पहुंच जाए। जब फौज झूठ बोलना शुरू कर दे, हमारे शासन से कोई तल्लक नहीं है और इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़ हसद इतना हो, इमरान खान की लोगों के दिलों में मोहब्बत है, इनके खिलाफ नफरत है, शरीफ खानदान ज़रदारी के ये उनको लाए हैं, इसलिए लोगों की नफरत इंतहा को पहुंच चुकी है। और ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ, और जो अब हुआ है, इसलिए इनको इसका सामना करना होगा। और इस आग जो लगाई है, इस आग में इनको खुद जलना होगा। इंशाअल्लाह ये जलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैंने आपको सुबह के प्रोग्राम में बता दिया था, लोग लिख रहे हैं कॉमेंट्स, और मैंने वाज़ेह कह दिया था कि काफ़ी मुश्किल वक्त आप लोगों के ऊपर आने वाला है, पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं, और उसमें इमरान खान की बहनें भी हैं, उसकी फैमिली भी है, और इनकी कोशिश है कि सबको जल्द से जल्द पकड़ कर जेल में डाल दिया जाए। और मेरा ख्याल ज़्यादा इंतज़ार नहीं आपको करना पड़ेगा, जो बात मैंने बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।